بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیسر و کسرا ایپیسوڈ 25۔ سردار نے جواب دیا، یہاں سے تھوڑی دیر دور دریا کے کنارے ایک بستی ہے، وہاں سے ایک کشتی مل سکتی ہے، لیکن اس نوجوان کو ایسی حالت میں آگے لے جانا ٹھیک نہیں۔ اگر آپ مجھ پر اعتماد کریں تو میں اسے اپنی بستی میں پہنچا دیتا ہوں۔ ہم اس موسمی بخار کا علاج جانتے ہیں۔ بخار اترنے کے بعد جب یہ سواری کے قابل ہو جائے گا تو میرے آدمی اسے آپ کے پاس پہنچا دیں گے۔ طبیب نے کہا، یہ درست کہتا ہے، عاصم سفر کے قابل نہیں، اسے چند دن آرام کی سخت ضرورت ہے۔ سپہ سالار نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، عاصم تم ان لوگوں کے ساتھ رہ سکو گے؟ عاصم نے شکست خوردہ لہجے میں جواب دیا، آپ فکر نہ کریں، مجھے ان پر پورا اعتماد ہے۔ سپہ سالار ایک عرب رئیس کی طرف متوجہ ہوا، تم جانتے ہو کہ اس مہم میں میرے لیے عاصم کو اپنے ساتھ رکھنا کتنا ضروری ہے، لیکن اب یہ زخمی بھی ہے اور بیمار بھی، اور میں اسے ایسے بہادر کی زندگی خطرے میں ڈالنا مناسب خیال نہیں کرتا۔ موجودہ حالات میں ہمارے لیے اسے اپنے ساتھ لے جانے کی واحد صورت یہ ہے کہ اس کے لیے کشتی کا انتظام کیا جائے، لیکن دریا کے بہاؤ کے خلاف کشتی کی رفتار اس قدر سست ہوگی کہ ہمیں بار بار رک کر اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ آگے چل کر جب پہاڑوں میں دریا کا پاٹ تنگ اور پانی کا بہاؤ تیز ہو جائے گا تو ہمارے لیے یہ مسئلہ زیادہ پریشان کن بن جائے گا۔ اس لیے تم اگر عاصم کی غیر موجودگی میں اپنے آدمیوں کی قیادت کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھا سکو اور تمہارے آدمی مجھ پر اطمینان دلا سکیں کہ وہ عاصم کی غیر حاضری میں ہمت نہیں ہاریں گے تو میں اسے پیچھے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ عرب رئیس نے کہا، عاصم کو ہمارے سرداروں نے اپنا رہنما تسلیم کیا تھا اور ہمارا کوئی ساتھی ایسا نہیں جسے اس کی جان اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو۔ اگر آپ کو کوئی بے اطمینانی ہے تو آپ بذات خود ان سے اطمینان کر لیں۔ اگر تم مطمئن ہو تو مجھے اطمینان کرنے کی ضرورت نہیں، میں عاصم کے فرائض تمہیں سونپتا ہوں۔ سپہ سالار یہ کہہ کر بوڑھے سردار کی طرف متوجہ ہوا، عاصم تندرست ہونے تک آپ کا مہمان ہوگا، آپ فوراً کشتی کا انتظام کریں، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے۔ آپ کو چند قدموں تک ہماری رہنمائی کا وعدہ بہرحال پورا کرنا پڑے گا۔ آپ مطمئن رہیں، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا اور ان کی تیمارداری میرے بیٹے کے ذمہ ہوگی۔ اسے اس بات کا افسوس تھا کہ یہ اپنے محسن کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ میں بھی کشتی کا انتظام کرتا ہوں۔ بوڑھا سردار یہ کہہ کر اپنے بیٹے اور قبیلے کے چند آدمیوں کے ساتھ وہاں سے چل دیا۔ سپہ سالار نے عاصم سے کہا، تم اپنے آدمیوں میں سے کسی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو؟ نہیں، میری تیمارداری کے لیے کلوڈیس کافی ہوگا۔ اگر تم کلوڈیس کی وفاداری پر اعتماد کرتے ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ عاصم نے جواب دیا، مجھے کلوڈیس کی انسانیت پر پورا اعتماد ہے، لیکن ہم دونوں ان لوگوں کی زبان نہیں جانتے، اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ طیبہ کے قیدیوں میں سے ان لوگوں کی زبان جاننے والے ایک آدمی کو میرے پاس چھوڑ دیں۔ سپہ سالار نے مترجم کی طرف دیکھ کر کہا، مجھے یہ آدمی قابل اعتماد معلوم ہوتا ہے، تم اسے لے جاؤ۔ کچھ دیر بعد عاصم نیم بیہوشی کی حالت میں ایک کشتی میں لیٹا ہوا تھا اور کلوڈیس کے علاوہ سردار کا بیٹا اور طیبہ کا قیدی ارکموس اس کے ساتھ بیٹھے تھے۔ سردار کے قبیلے کا ایک اور نوجوان عاصم کے گھوڑے کی باگ پکڑے دریا کے کنارے چل رہا تھا۔ عاصم نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھولی تو آسمان پر دن کی سورج کی بجائے رات کے ستارے جگمگا رہے تھے۔ اس کا جسم پسینے میں شرابور تھا اور حلق پیاس سے چٹک رہا تھا، اور کچھ دیر بے اثر حرکت پڑا رہا، پھر اچانک مضطرب سا ہو کر اٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے یہ معلوم کرنے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ وہ ابھی تک کشتی پر سوار ہے۔ وہ لمبے لمبے سانس سے کشتی اور ملاح لمبے لمبے سانسوں سے کشتی چلانے میں مصروف تھے۔ چند آدمی گہری نیند سو رہے تھے۔ یہ کشتی اس کی کشتی سے بڑی معلوم ہوتی تھی۔ اس پر وہ دن کے وقت سوار ہوا تھا۔ میں کہا ہوں، سردار کی بستی زیادہ دور نہ تھی اور ہمیں غروب آفتاب سے پہلے وہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ کچھ دیر اس قسم کے خیالات اسے پریشان کرتے رہے، پھر وہ کلوڈیس کو آوازیں دینے لگا۔ کلوڈیس جو اس کے قریب پڑا ہوا تھا چونک کر اٹھا۔ عاصم نے کہا، کلوڈیس ابھی تک ہم اس بستی میں نہیں پہنچے، اب تو رات ہو گئی ہے۔ کلوڈیس نے قدرے توقف کے بعد جواب دیا، نہیں، اب تو صبح ہونے والی ہے اور ہم اس بستی سے کئی میل آگے آ چکے ہیں۔ عاصم پر تھوڑی دیر کے لیے سکتہ طاری ہو گیا۔ بالآخر اس نے کہا، کلوڈیس تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ کلوڈیس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ پریشان نہ ہو، میں صرف ایک دوست کا فرض ادا کر رہا ہوں۔ جب ہم بستی کے قریب پہنچے تھے تو آپ بخار سے بے ہوش تھے اور ارکموس سارے راستے مجھے یہ کہتا آیا تھا کہ آپ کے علاج کے لیے ہمیں
طیبہ کے سوا کسی اور اچھی جگہ طبیب نہیں مل سکتا۔ خوش قسمتی سے وہاں ایک کشادہ کشتی موجود تھی اور سردار کا بیٹا میرے اصرار پر آپ کو طیبہ پہنچانے پر رضامند ہو گیا۔ عاصم نے کہا، تم سردار کے بیٹے کو جگاؤ، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ سردار کا بیٹا یہاں نہیں ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ مجھ سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جناب، وہ آپ کو اپنے پاس ٹھہرانے میں مصر تھا اور مجھے خاصی دیر اس سے جھگڑنا پڑا تھا۔ یہ کشتی اور ملا حاصل کرنے کے لیے میں نے اس سے آپ کا گھوڑا پیش کیا تھا۔ کلوڈیس، تم نے اچھا نہیں کیا۔ ملاؤں سے کہو کہ وہ کشتی واپس لے چلیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ عاصم کو اپنے کانوں پہ اعتبار نہ آیا اور دیر تک تاریکی میں آنکھیں پھاڑ کر کلوڈیس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، مجھے پانی دو۔ کلوڈیس نے کشتی سے لکڑی کا پیالہ اٹھایا اور دریا کے پانی سے بھر کر عاصم کو پیش کیا۔ عاصم نے پانی پینے کے بعد اسے پیالہ واپس دیتے ہوئے کہا، کلوڈیس، تم نے شاید میری تلوار بھی کہیں غائب کر دی ہے۔ نہیں، آپ کی تلوار یہی ہے، میں نے صرف آپ کی تکلیف کے احساس سے اتار دی تھی۔ لیجئے۔ کلوڈیس نے یہ کہہ کر نیام سمیت تلوار اٹھائی اور اسے پیش کر دی، لیکن عاصم نے نیام کی بجائے اچانک تلوار کا دستہ پکڑ کر تلوار کھینچ لی اور بیشتر اس کے کہ کلوڈیس کوئی مزاحمت کر سکتا، تلوار کی نوک اس کے سینے پہ رکھ دی۔ عاصم نے کہا، کلوڈیس، میں بیمار ہوں، لیکن اتنا بے بس نہیں کہ تم میرے گلے میں رسی ڈال کر جہاں چاہو لے جاؤ۔ کلوڈیس نے اطمینان سے جواب دیا، اگر ایک بہادر آدمی کی جان بچانا جرم ہے تو تم مجھے قتل کر سکتے ہو۔ ملاؤں سے کہو وہ یا تو کشتی واپس لے چلیں ورنہ کنارے پر لگا دیں۔ یہ ملا میری زبان نہیں سمجھتے، تو پھر ارکموس کو جگاؤ۔ میں جاگ رہا ہوں، ارکموس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اگر آپ اس بستی میں دفن ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو میں کلوڈیس کو یہ مشورہ دوں گا کہ اسے آپ کا راستہ روکنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ آخر تم کیا چاہتے ہو؟ عاصم نے تذبذب ہو کر پوچھا۔ ارکموس نے کہا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اپنے گھر پہنچ جاؤں اور مرنے سے پہلے اس شہر کی ایک جھلک دیکھ لوں جہاں میری بیوی اور بچے میرا انتظار کر رہے ہیں، اور آپ میرا راستہ نہیں روک سکتے۔ اپنی زندگی کے اس آخری خواہش کی تکمیل کے لیے میں دریا میں کودنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ ممکن ہے کہ مجھے مگرمچھ نگل جائے، لیکن آپ کا ہاتھ مجھ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ کلوڈیس کی خواہش مجھ سے مختلف نہیں ہو سکتی، لیکن یہ آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر بھاگنے کا حوصلہ نہیں کر سکتا، ورنہ سردار کے بیٹے نے ہم سے یہ بھی کہا تھا کہ تم طیبہ جا کر کسی اچھے طبیب کو لے آؤ۔ آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جب آپ بے ہوش تھے تو آپ کی تلوار کلوڈیس کے ہاتھ میں تھی۔ عاصم نے تلوار ایک طرف پھینک دی اور کرب انگیز لہجے میں کہا، کلوڈیس، تم جانتے ہو کہ میں تمہیں قتل نہیں کر سکتا۔ اس نے جواب دیا، میں جانتا ہوں، اگر مجھے یہ اطمینان نہ ہوتا تو میں یہ تلوار آپ کے حوالے نہ کرتا۔ ابھی میں آپ کی طرح زندگی سے مایوس نہیں ہوا۔ تم مجھے طیبہ لے جانا چاہتے ہو؟ نہیں، میں آپ کو بہت دور لے جانا چاہتا ہوں، کسی ایسی جگہ جہاں آپ اپنا کھویا ہوا سکون تلاش کر سکیں، لیکن میرے سامنے پہلا مسئلہ آپ کو اس بیماری سے نجات دلانا ہے۔ مگر طیبہ میں آپ کی صحت ٹھیک نہ ہوئی تو ہم آپ کو بابلون لے جائیں گے۔ آپ تندرست ہو جائیں گے تو اس بات کا فیصلہ کرنا آپ کے اختیار میں ہوگا کہ آپ جس چیز کی تلاش میں گھر سے نکلے تھے وہ آپ کو کہاں مل سکتی ہے۔ ممکن ہے کسی منزل پہ ہمارے راستے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، لیکن مجھے اتنا اطمینان ضرور ہوگا کہ میں اپنی ہمت کے مطابق اس شریف آدمی کے احسان کا بدلہ دے چکا ہوں جس نے مجھے موت کے منہ سے نکالا تھا۔ عاصم نے کہا، لیکن میرے ساتھی کیا کہیں گے؟ سپہ سالار نے میرے متعلق کیا خیال کرے گا، اور میں اپنی زندگی کی رہی سے دلچسپیوں سے کنارہ کش ہو کر کیا کروں گا؟ کلوڈیس، مجھے کنارے پر اتار دو اور اس کے بعد تم آزاد ہو گئے۔ کلوڈیس نے ایک فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا، اس وقت مجھے اپنی آزادی سے زیادہ تمہاری زندگی عزیز ہے۔ میں تمہاری یہ غلط فہمی دور کر دینا چاہتا ہوں کہ سپہ سالار تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اسے صرف یہ خدشہ تھا کہ اگر تم راستے میں چل بسے تو عرب رضاکاروں میں بددلی پھیل جائے گی، لیکن اس کا یہ خدشہ دور ہو چکا ہے، اور چند منزلیں اور طے کرنے کے بعد تمہارے ساتھی اگر ایرانیوں کی فتوحات کے لیے نہیں تو کم از کم اپنی بقا کے لیے اس کا حکم ماننے پر مجبور ہوں گے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر سردار بستی کا کوئی آدمی کے پاس تمہاری موت یا تمہارے روپوش ہو جانے کی خبر لے جائے تو اس کی انتہائی کوشش یہ ہوگی کہ یہ عرب رضاکاروں پر ظاہر نہ ہو۔ پھر اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ فوج کا ساتھ چھوڑنے کے بعد تمہیں زندگی میں کوئی بہت بڑی خلا تمہاری زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا پیدا ہو جائے گی تو یہ ایک غلط فہمی ہے۔ آج میں تمہاری یہ خود فریبی دور کرنا چاہتا ہوں کہ عاصم اس مہم کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تمہارا سپہ سالار یہ جانتا ہے کہ اس فوج کے ساتھ اس کے لیے حبشہ فتح کرنا ناممکن ہے، اور صرف اس لیے پیش قدمی کر رہا ہے کہ اپنے قربان کے سامنے
اپنی کمزوری کا اعتراف کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ جب سپہ سالار کی آخری امید یہ ہو کہ کسی نہ کسی دن اسے واپسی کے لیے بلاوا آ جائے گا تو وہ شکست پانی کی ذلت سے بچ جائے گا تو میں اس کے جھنڈے تلے کسی عظیم مقصد کے حصول کے لیے جان دینا بھی حماقت خیال کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ کسریٰ اب اپنی ساری قوت قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے جمع کر رہا ہوگا اور اس مہم کی کامیابی یا ناکامی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ کمک بھیجنے میں اس قدر تساہل سے کام نہ لیتا۔ عاصم تم اب آرام سے لیٹ جاؤ، مجھے یقین ہے کہ جب زمانے کے حالات بدلیں گے تو تم مجھے اپنے دشمن نہیں سمجھو گے۔ عاصم نے لیٹتے ہوئے کہا، کلوڈیس تم مجھے پھر اس ویرانے کی طرف دھکیل رہے ہو جہاں میرے لیے بے نشان راستے کے سوا کچھ نہیں۔ طلوع سحر کے وقت رات بھر کشتی مکینوں والے ملاحوں نے اپنے ساتھیوں کا جگایا اور کشتی ان کے سپرد کر کے سو گئے۔ صبح کی تازہ ہوا میں عاصم کا بخار ہلکا ہو چکا تھا اور فضا میں اڑنے والے اور دریا کے کناروں پر ادھر ادھر بھاگنے والے عجیب و غریب جانوروں کو کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دریا کے ایک موڑ کے قریب پہنچتے ہی اسے اچانک نگاروں کی صدائیں سنائی دینے لگی۔ عاصم اور اس کے ساتھی اضطراب کی حالت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ارکموس نے ملاحوں سے چند باتیں کرنے کے بعد عاصم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آپ پریشان نہ ہو، یہ نگارے آپ کی دوستی کا پیغام دے رہے ہیں۔ کل ہماری روانگی سے قبل سردار کے بیٹے نے راستے کی بستیوں کو خبردار کرنے کے لیے اپنے ایلچی روانہ کر دیے تھے۔ دریا کے موڑ سے آگے کنارے کے ایک ٹیلے پر انہیں سیاہ فام انسانوں کا ہجوم دکھائی دیا۔ ایک آدمی گھوڑے کی بات تھامے ان کے درمیان کھڑا ہاتھ سے اشارہ کر رہا تھا۔ کلوڈیس نے کہا، وہ سردار کا بیٹا ہے، لیکن وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ عاصم بولا، ممکن ہے وہ مجھے واپس لے جانا چاہتا ہو۔ کلوڈیس نے اطمینان سے جواب دیا، مجھے یقین نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اس قدر دشمنی کرے گا۔ عاصم نے کہا، کلوڈیس اگر میں اس کے ساتھ جانا چاہوں تو مجھے روکنے کی کوشش کرو گے؟ نہیں، اب میں آپ کو روکنے کی کوشش نہیں کروں گا بلکہ خود بھی آپ کے ساتھ واپس چلا جاؤں گا۔ کلوڈیس کے طرز عمل میں یہ تبدیلی عاصم کے لیے ناقابل فہم تھی۔ اس نے پوچھا کہ کیا تم اس منزل سے منہ پھیر لو گے جہاں زندگی کی تمام راحتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں؟ کلوڈیس نے جواب دیا، میرے لیے یہ ایک مجبوری ہوگی۔ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر میرے لیے بابلون پہنچنا ناممکن ہے۔ ایرانی مجھے طیبہ سے آگے نہیں جانے دیں گے، لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہوگا کہ آپ کسی مجبوری کے بغیر زندگی سے اپنا رشتہ توڑ رہے ہیں۔ عاصم نے کہا، کلوڈیس زندگی سے میرے سارے رشتے اس دن ٹوٹ گئے تھے جب میں اپنے وطن سے نکلا تھا۔ اس کے بعد مجھے اپنی تمام درخواستیں اور دلچسپیاں ایک مذاق معلوم ہوتی ہیں، بلکہ بعض اوقات مجھے یہ شبہ ہونے لگتا ہے کہ اگر میں زندہ تھا میرا ماضی ایک خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ میں نے چاروں طرف سے مایوس ہو کر جنگ کے ہنگاموں میں پناہ لینے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے اب اپنے عظیم ترین کارنامے میں بھی ایک مذاق معلوم ہوتے ہیں۔ میرے دوست تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، میں واپس نہیں جاؤں گا اور شاید طیبہ میں قیام کرنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ رات تم سے باتیں کرنے کے بعد میں زندگی بجائے موت کے متعلق سوچ رہا تھا اور میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا تھا کہ اب اگر میں ایک ایسے انسان کے کام آ سکوں جس کے مستقبل کے راستے سدا بہار نخلستانوں کی طرف جاتا ہے تو اس کے بعد میرے لیے موت کا چہرہ شاید اس قدر بھیانک نہ ہو۔ میں تمہارے ساتھ میں ساتھ جاؤں گا کلوڈیس۔ اگر بابلون پہنچ کر میری کوئی تدبیر کارگر ہو سکی تو تم بہت جلد اپنے وطن کی ہوائیں میں سانس لے سکو گے، لیکن میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ کہیے، کلوڈیس نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کیا مجھے تمہارے وطن میں اپنی بیکاری کے لمحات کاٹنے کے لیے ایک چھوٹی سی چراگاہ اور چند بھیڑیں مل جائیں گی؟ ہاں، کلوڈیس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر ایرانی وہاں پہنچ گیا ہے تو آپ کو وہاں بھی اپنی چھوٹی سی چراگاہ اور چند بھیڑوں کی حفاظت کے لیے تلوار اٹھانا پڑے گی۔ عاصم گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کشتی کنارے پر لگی تو سردار کا بیٹا گھوڑے سے اتر کر بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے عاصم سے مخاطب ہو کر کہا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ مجھے ساری رات یہ خیال پریشان کرتا رہا کہ دن کی تیز دھوپ میں کسی چھتر کے بغیر کشتی پر سفر کرتے ہوئے آپ کو بہت تکلیف ہوگی۔ یہ لوگ ہمارے دوست ہیں اور میرا پیغام سن کر آپ کو الوداع کہنے آئے ہیں۔ یہ آپ کے لیے ہرن، پرندوں اور مچھلیوں کا تازہ شکار بھی لائے ہیں۔ آپ کشتی سے اتر کر تھوڑی دیر آرام کر لیں، میں کشتی پر چھپر ڈلوا دیتا ہوں۔ مترجم نے سردار کے بیٹے کا مفہوم بیان کیا۔ عاصم
اس کا شکریہ ادا کرنے کے بعد کشتی سے اتر کر دریا کے کنارے ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سردار کا بیٹا اور مقامی معززین اس کے گرد بیٹھ گئے اور چند آدمی کشتی پر گھاس بھوس کا چھتر ڈالنے میں مصروف ہو گئے۔ ایک ساتھ بعد یہ کام ختم ہو چکا تھا اور کشتی پر شکار لادا جا رہا تھا۔ آسم نے اٹھ کر سردار کے بیٹے سے مصافحہ کرتے ہوئے دوبارہ اس کا شکریہ ادا کیا اور کشتی پر سوار ہو گیا۔ جب کشتی روانہ ہونے لگی تو سردار کے بیٹے نے کنارے سے بلند آواز میں کہا، میں اب واپس جا رہا ہوں، آپ کو اگلی منزلوں میں میری کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم نے راستے کے دوسرے قبائل کو خبردار کرنے کے لیے ایلچی بھیج دی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو ہر ممکن اعانت کریں گے۔ اس گھوڑے کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں، مجھے اس جانور پر سواری کرنے کا بہت شوق تھا۔ آسم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے سلام کیا اور کشتی وہاں سے چل پڑی۔ ایک دن طیبہ کا ایرانی حکمران انتہائی پریشانی کی حالت میں قدیم شاہی محل کے ایک کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ ایک سپاہی کمرے میں داخل ہوا اور اس نے جھک کر سلام کرتے ہوئے کہا، حضور، اسکندریہ کا ایلچی حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ طیبہ کے حاکم نے غصے کی حالت میں سپاہی کی طرف دیکھا اور کہا، اسے لے آؤ۔ سپاہی سلام کر کے واپس چلا گیا اور نڈھال سا ہو کے کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان جو اپنے لباس سے ایک معزز ایرانی معلوم ہوتا تھا کمرے میں داخل ہوا اور انتہائی بے تکلفی کے ساتھ طیبہ کے حاکم کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، بولا، میں صبح سے آپ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں، آپ نے کیا انتظام کیا ہے؟ طیبہ کے حاکم نے جواب دیا، میں کل علل صبح آپ کے ساتھ سواروں کا ایک دستہ روانہ کر سکتا ہوں، لیکن اس بات کا ذمہ نہیں لے سکتا کہ آپ بخیریت وہاں پہنچ جائیں گے۔ ایلچی نے کہا، اسکندریہ کے گورنر کے نام شہنشاہ کا فرمان یہ تھا کہ حبشہ کے طرف پیش قدمی کرنے والے لشکر کو کسی تاخیر کے بغیر آگے بڑھنے سے روک دیا جائے اور نصف فوج ایشیا کوچک کے محاذ کی طرح روانہ کر دی جائے۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس حکم کی تعمیل میں ذرا سی کوتاہی کے نتائج ہمارے لیے کتنے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ اگر ہمارے گورنر نے یہ کیسے فرض کر لیا ہے کہ آپ کسی روک ٹوک کے بغیر وہاں پہنچ جائیں گے، اب ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ فوج کتنی دور جا چکی ہے، اور یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ نوبہ میں ہمارے سینکڑوں آدمی ہلاک ہو چکے ہیں، اور جب سپہ سالار نے یہ پیغام بھیجا تھا ایک زبردست کمک کے بغیر اس مہم کی کامیابی کی کوئی امید نہ تھی، تو ان کے ایلچیوں کو بابلون سے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا گیا تھا کہ شہنشاہ تمہاری طرف سے حبشہ کی فتح کے سوا کوئی اور خبر سننا نہیں چاہیں گے۔ ایلچی نے جواب دیا، شہنشاہ نے حبشہ فتح کرنے کا ارادہ ترک نہیں کیا، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ کسی اور محاذ پر توجہ دینے سے پہلے قسطنطنیہ فتح کر لیا جائے۔ آپ اگر مجھے کل ہی یہاں سے روانہ کر دیتے تو بہتر ہوتا، ایک دن میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں سپاہیوں کو تیار رہنے کا حکم دے چکا ہوں، آپ رات کے پچھلے پہر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ ایک ایرانی افسر ہانپتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، جناب، پہرے داروں نے ایک رومی گرفتار کیا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں حبشہ کی طرف پیش قدمی کرنے والے فوج کے عرب دوستوں کا سالار کا غلام ہوں اور نوبہ سے کشتی پہ سوار ہو کر یہاں پہنچا ہوں۔ میں نے سپاہیوں کو کشتی کی تلاشی لینے کے لیے بھیج دیا ہے۔ طیبہ کے حاکم نے پوچھا، وہ غلام کہاں ہے؟ جناب، ہم نے اسے قید خانے میں بند کر دیا ہے، لیکن وہ آپ سے ملنے پر مصر ہے، اسے یہاں لے آؤ۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ طیبہ کا حاکم یہ کہہ کر افسر کے ساتھ کمرے میں سے نکل گیا۔ اسکندریہ کا ایلچی چند ثانے سے تز بزب کی حالت میں بیٹھا رہا، پھر وہ اچانک اٹھا اور بھاگتا ہوا ان کے پیچھے ہو لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ قید خانے کے ایک کوٹری کے دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ افسر کا اشارہ پا کر پہرے داروں نے کوٹری کا دروازہ کھول دیا۔ کلوڈیس لپک کر باہر نکلا اور اس نے طیبہ کے حاکم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ آسم کو جانتے ہیں؟ وہ حبشہ کی مہم پر جانے والے فوج میں عرب رضاکاروں کا سالار تھا۔ میں اسے جانتا ہوں، میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ تمہیں بھی دیکھ چکا ہوں۔ کلوڈیس نے کہا، آسم دریا کے کنارے کشتی میں پڑا ہے، وہ بیمار ہے اور سپہ سالار کا یہ حکم ہے کہ اسے بابلون یا اسکندریہ پہنچا دیا جائے۔ اگر یہاں کوئی اچھا طبیب ہے تو آپ اسے ہمارے ساتھ روانہ کر دیں۔ طیبہ کے حاکم نے سوال کیا، پھر یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ ہم کشتی پر آئے، ان کے لیے گھوڑوں پہ سوار ہونا ممکن نہ تھا۔ تمہیں راستے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی؟ نہیں، بلکہ راستے کے تمام قبائل نے ہمیں ہر ممکن مدد دی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں تو اطلاع ملی تھی کہ وہ قدم بقدم پر مزاحمت کر رہے ہیں۔ یہ اطلاع درست تھی، لیکن اب ایک لڑائی میں نقصان اٹھانے کے بعد وہ آپ کی فوج کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اگر ان کے ایک بااثر قبیلے کے سردار ہمارے حال پر مہربان ہو کر ہمیں کشتی اور ملا مہیا نہ کرتے تو ہمارے لیے یہاں تک پہنچنا ممکن نہ تھا۔ طیبہ کے حاکم نے کہا، چلو ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد طیبہ کا حاکم، شہر کا ایک مشہور طبیب اور اسکندریہ کا ایلچی
پہنچ چکے تھے۔ عاصم انہیں دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا، لیکن طبیب نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کی نبض دیکھی۔ اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر لٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم آرام سے لیٹے رہو، ہم تمہارے لیے ڈولی منگوا رہے ہیں۔ عاصم نے طیبہ کے حاکم سے مخاطب ہو کر کہا، اگر آپ مجھے کشتی سے اتارنے کی بجائے ہمیں کھانا پینے کا سامان مہیا کر دیں تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ مجھے اس حالت میں کشتی سے اترنا پسند نہیں۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے لیے بابلون اس سے آگے سمندر کے کنارے کسی شہر کی آب و ہوا بہتر ہوگی۔ طبیب نے کہا، لیکن تمہیں سخت بخار ہے اور میں اس حالت میں سفر جاری رکھنے کا مشورہ نہیں دوں گا۔ تمہارے لیے چند دن یہاں ٹھہرنا بہتر ہوگا۔ نہیں، اس علاقے کی گرمی کی شدت مجھے تندرست نہ ہونے دے گی۔ طیبہ کے حاکم نے کہا، ہم تمہاری مرضی کے خلاف تمہیں یہاں روکنے کی کوشش نہیں کریں گے، لیکن پہلے تم یہ بتاؤ کہ ہمارے لیے سپہ سالار تک کوئی پیغام پہنچانے کی آسان ترین صورت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ایلچی شہنشاہ کی طرف سے فرمان لے کر آیا ہے کہ فوج کو آگے بڑھنے سے روک دیا جائے اور سواروں کے دستے قسط دنیا کے محاذ پر بھیج دیے جائیں۔ عاصم نے جواب دیا، اگر آپ میرے لیے نئے آدمیوں کا انتظام کر سکیں تو یہ ملاح کسی کشتی کا سامنا کیے بغیر، کسی دقت کا سامنا کیے بغیر آپ کے ایلچی کو سپہ سالار کے پاس پہنچا سکتے ہیں۔ ہمیں تمہیں اس سے زیادہ کشادہ اور آرام دہ کشتی اور انتہائی قابل اعتماد ملاح دے سکیں گے، لیکن تم کو اس بات کی ذمہ داری لینی پڑے گی کہ یہ لوگ راستے میں ہمارے آدمیوں کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ عاصم نے جواب دیا، ان کا سردار ہمارا دوست بن چکا ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ ہمیں راستے میں ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میرے ساتھ راستے کے تمام قبائل کا سلوک انتہائی دوستانہ تھا۔ طیبہ کے حاکم نے کہا، نوبہ میں فوج کی مشکلات کی اطلاع سننے کے بعد یہ محسوس کر رہا تھا کہ سپہ سالار کے ساتھ رابطہ پیدا کرنے کے لیے بھی مجھے ایک اچھی خاصی فوج روانہ کرنی پڑے گی، لیکن اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ قدرت نے تمہیں ہماری اعانت کے لیے بھیجا ہے۔ ایلچی نے کہا، میں جلد از جلد سپہ سالار کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ آپ ان لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ ان کی خدمات فراموش نہیں کی جائیں گی اور سپہ سالار انہیں بڑے سے بڑے انعام کا حقدار سمجھے گا۔ عاصم نے جواب دیا، یہ لوگ آپ سے کوئی معاوضہ نہیں لینا چاہیں گے، لیکن آپ ان کو خوش کرنے چاہتے ہیں تو انہیں ایک ایک گھوڑا عنایت کر دیجیے۔ اس کے بعد یہ آپ پر اپنی جانیں نچھاور کرنے پر تیار ہو جائیں گے۔ گھوڑا ان کے لیے نایاب چیز ہے۔ ایلچی نے طیبہ کے حاکم کی طرف دیکھا اور اس نے کہا، میں انہیں اپنے استقبال کے بہترین گھوڑے دینے کے لیے تیار ہوں۔ عاصم کچھ دیر ارکموس کے ذریعے ملاحوں سے باتیں کرتا رہا اور پھر طیبہ کے حاکم کی طرف متوجہ ہو کر بولا، یہ آپ کے ایلچی سپہ سالار کے پاس پہنچانے کا ذمہ لینے کو تیار ہے، لیکن ان کے ساتھ کسی ایسے آدمی کو بھیجنا ضروری ہے جو ان لوگوں کی زبان جانتا ہو۔ طیبہ کے حاکم نے ارکموس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ کون ہے؟ عاصم نے جواب دیا، یہ قیدیہ اور میں اسے بابلون پہنچتے ہی آزاد کرنے کا وعدہ کر چکا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کو طیبہ میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو ان لوگوں کی زبان جانتے ہوں۔ ارکموس نے کہا، نوبہ کے لیے سینکڑوں باشندے مقامی لوگوں کے ہاں ملازمت کرتے ہیں، آپ ان میں سے کسی کو ان کے ساتھ بھیج سکتے ہیں۔ طیبہ کا حاکم ارکموس اس کو مسترب دیکھ کر مسکرایا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر عاصم تمہیں آزاد کرنے کا وعدہ کر چکا ہے تو ہم تمہیں واپس نہیں بھیجیں گے۔ پھر وہ عاصم سے مخاطب ہوا، تم مجھے سفر کے قابل نظر نہیں آتے، کیا بہتر نہیں ہوگا کہ تم چند روز یہاں قیام کر لو؟ نہیں، آپ مجھے جانے دیں، میں اس علاقے کی گرمی میں سے یاب نہ ہو سکوں گا۔ طیبہ کے حاکم نے طبیب سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا یہی مشورہ ہے کہ انہیں آرام کرنا چاہیے، لیکن اگر یہ جانے پہ ضد ہے تو میں انہیں چند دن کے لیے دوائی دے سکتا ہوں۔ طیبہ کے حاکم نے عاصم سے مخاطب ہو کر کہا، بہت اچھے، اگر تمہارا یہی ارادہ ہے تو ہم تمہارے سفر کا بندوبست کیے دیتے ہیں۔ ایک ساتھ بعد عاصم، کلوڈیوس اور ارکموس ایک خوبصورت بادبانی کشتی میں بابلون کا رخ کر رہے تھے۔ ایک روز آدھی رات کے قریب انطونیا فرمس اپنے مکان کے صحن میں سو رہے تھے۔ اچانک انطونیا کو ایسا محسوس ہوا کہ باہر سے کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ اٹھ کر بیٹھ گئی اور پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جب رات کے سناٹے میں اسے فرمس کے خراٹوں کے سوا کوئی اور آواز سنائی دی تو وہ دوبارہ لیٹ گئی، لیکن چند ثانیے کے بعد کسی نے پھر دستک دی۔ اس کے دل کی دھڑکنے لگا۔ فرمس کو جگانے کی نیت سے اٹھی، لیکن اچانک کچھ سوچ کر رک گئی، پھر دبے پاؤں دروازے کی طرف چل پڑی۔ ایک نوکر دروازے کے قریب سو رہا تھا۔ انطونیا دروازے سے 2 قدم فاصلے پر چند ثانیے تذبذب کی حالت میں کھڑی رہی، پھر اچانک آگے بڑھ کر نحیف آواز میں بولی، کون ہے؟ میں کلوڈیوس ہوں۔ انطونیا دروازہ کھولو۔ وہ انطونیا کو ایسا محسوس ہوا کہ آسمان کے تمام ستارے اچانک اس کے قدموں میں آ گرے ہیں۔ ایک ثانیے کے لیے وہ مسرت کے بے پاس سمندر میں غوطے کھا رہی تھی،
باہر سے پھر آواز آئی، انطونیہ دروازہ کھولو، جلدی کرو۔ اس کے لرزتے ہوئے ہاتھ دروازے کی کنڈی کی طرف بڑھے اور ایک ثانیہ بعد کلوڈیس اس کے سامنے کھڑا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس کی قوت گواہی سلیب ہو چکی تھی۔ یہ خواب نہیں انطونیہ، میں سچ میں آ گیا ہوں۔ کلوڈیس نے یہ کہہ کر اپنا ہاتھ پھیلا دیے اور اس سے لپٹ گئی۔ کلوڈیس اس نے سسکے لیتے ہوئے کہا، کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ میں نے کتنی بار یہ خواب دیکھا کہ تم دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو۔ میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ میرے کان پھر ایک بار دھوکہ دے رہے ہیں مجھے۔ میں اس گلی میں ہر آہٹ کو تمہارے قدموں کی آہٹ سمجھا کرتی تھی، لیکن تم آدھی رات کے وقت یہاں آئے ہو۔ سچ کہو، تمہیں کوئی خطرہ تو نہیں؟ نہیں، مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ انطونیہ، تمہارے ابا جان کہاں ہیں؟ وہ سو رہے ہیں، میں انہیں جگاتی ہوں۔ انطونیہ کلوڈیس کی گرفت سے آزاد ہو کر بھاگتی ہوئی فرمس کے بستر کے قریب پہنچی۔ اس کے بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولی، ابا جان وہ آ گئے ہیں۔ فرمس نے ہڑبڑا کر اٹھتے ہوئے سوال کیا، کون آ گیا ہے؟ کلوڈیس آ گیا ابا جان، اس نے بڑی مشکل سے اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے جواب دیا۔ فرمس اٹھا، کلوڈیس آگے بڑھا اور ایک دوسرے سے لپٹ گیا۔ بیٹا، تم یہاں کیسے پہنچے؟ تم فوج سے بھاگ کر تو نہیں آئے؟ سچ کہو، تمہیں کوئی خطرہ تو نہیں؟ فرمس نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ اس نے اطمینان سے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ پریشان نہ ہو، جب تک آسم میرے ساتھ ہے مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ اس کا نام لے کر میں بابلون کے حاکم کے محل میں بھی داخل ہو سکتا ہوں۔ آسم کہا ہے؟ آسم کشتی میں پڑا ہے اور وہ بیمار ہے، لیکن اب ان باتوں کا وقت نہیں۔ آپ فوراً سفر کے لیے تیار ہو جائیں، ہم قسطنطنیہ جا رہے ہیں۔ قسطنطنیہ؟ فرمس اور اس کی بیٹی نے یک زبان ہو کر پوچھا۔ ہاں، ہمارے لیے صرف نیل کے دہانے تک پہنچنا قدرے مشکل ہے۔ بحیرہ روم میں داخل ہونے کے بعد ہمیں کوئی خطرہ نہ ہوگا۔ ہم ایک ایسی کشتی پر سفر کر رہے ہیں جس پر ایرانی جھنڈا لگا ہوا ہے۔ طیبہ کے حاکم کا تعارفی خط میرے پاس ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود اگر راستے میں کوئی مشکل پیش آئی تو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ آسم کو شام کے ساحل کے کسی صحت افزا مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ بحیرہ روم میں داخل ہونے کے بعد ہمیں کوئی رومی جہاز مل جائے گا۔ ہماری کشتی شہر سے آگے کچھ فاصلے پر کھڑی ہے۔ مجھے صرف اسی بات کا اندیشہ تھا کہ رات کے وقت شاید میں آپ کے گھر تک نہ پہنچ سکوں۔ فرمس نے کہا، اب رات کے وقت ایرانی سپاہیوں کی ٹولیاں بابلون کی گلیوں میں گشت نہیں کرتی۔ ان کے بیشتر فوجی قسطنطنیہ کے محاذ کی طرف روانہ ہو چکی ہے۔ اب وہ صرف ایرانی حاکم کے محل یا فوجی مستقر پر پہرا دیتے ہیں۔ شہر کا نظم و نسق اب مقامی لوگوں کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ کلوڈیس نے قدرے تامل کے بعد کہا، اگر آپ یہاں رہنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتے تو میں آپ کو اپنے ساتھ جانے پر مجبور نہیں کروں گا۔ فرمس نے کہا، نہیں بیٹا، ہم تمہارے ساتھ ہی جائیں گے۔ اگر ہمیں تمہارا انتظار نہ ہوتا تو اب تک ہم یہاں نہ رہتے۔ بابلون کے سینکڑوں آدمی فرار ہو چکے ہیں اور سمندر میں رومی جہاز ان کی مدد کر رہے ہیں، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آسم نے تمہارے ساتھ فرار ہونے کا فیصلہ کیسے کر لیا۔ آسم کی حالت ہے کہ اب وہ اپنے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن آپ جلدی کریں، مزید باتوں کے لیے ہمیں کشتی پر کافی وقت مل جائے گا۔ صرف ضروری سامان اور کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لیجیے۔ فرمس نے انطونیہ سے کہا، بیٹی تم جلدی سے نوکر کو بلاؤ۔ انطونیہ نے باپ کا حکم کی تعمیل کی اور سفر کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد کلوڈیس، فرمس، انطونیہ اور ان کا نوکر سامان کی گٹھریاں اٹھائے ایک سمسان گلی عبور کرنے کے بعد دریا کے کنارے گھنے درختوں میں گزر رہے تھے۔ فرمس نے کہا، اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں، ذرا ٹھہر جاؤ، میں بہت تھک گیا ہوں۔ تمہاری کشتی کتنی دور ہے؟ کلوڈیس نے رک کر جواب دیا، آپ کو تھوڑی دیر اور چلنا پڑے گا۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر ہم نے کشتی شہر کے قریب کھڑی کی تو وہاں کئی آدمی جمع ہو جائیں گے، اور اگر کسی ایرانی پہرے دار نے دیکھ لیا تو ہم سے طرح طرح کے سوالات کیے جائیں گے، اس لیے میں کشتی کو شہر سے آگے لے گیا تھا۔ فرمس نے پوچھا، تم کشتی کے مراؤ پر اعتماد کر سکتے ہو؟ ہاں، وہ سب کبتی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ دریا نیل کے دہانے تک وہ کسی پیش پشت کے بغیر ہمارے حکم کی تعمیل کریں گے۔ اس کے بعد انہیں یہ بتا دینے میں کوئی مذاقہ نہ ہوگا کہ ہم شام کے ساحل تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ سمندر میں داخل ہونے کے بعد ہمارے لیے کشتی کا رخ بدلنا مشکل نہ ہوگا۔ کلوڈیس اس کے ساتھ کشتی کے قریب پہنچا تو ارکموس جلدی سے نیچے اتر کر آگے بڑھا اور بولا، آپ نے بہت دیر لگائی، اب جلدی کریں، صبح ہونے والی ہے۔ کلوڈیس نے پوچھا، آسم کا کیا حال ہے؟ ارکموس نے جواب دیا، ان کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تھوڑی دیر ہوئی، انہوں نے پانی مانگا تھا اور مجھ سے کچھ دیر باتیں بھی کی تھی، لیکن اب تک انہیں پوری طرح ہوش نہیں آیا۔ کلوڈیس نے کہا، اب تم آزاد ہو، اگر تم میں سے کوئی ہمارے متعلق پوچھے تو تمہیں اس سے زیادہ نہیں بتانا چاہیے کہ ہم نے تمہیں رات کے وقت بابلون کے قریب اتار دیا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، یہ میرا گھر بابلون سے چند میل دور ہے، وہاں پہنچ کر میں ایرانیوں کی نگاہوں سے محفوظ رہ سکوں گا۔
فرمس کا نوکر سامان کی گٹھریاں لادنے کے بعد فارغ ہوا تو کلوڈیس نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اگر بابلون میں میری تلاش شروع ہوئی تو ممکن ہے کہ سب سے پہلے تمہارے آقا کا گھر کی تلاشی لی جائے۔ اس صورت میں انطونیہ اور ان کے والد کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا اور تمہارا یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ وہ اسکندریہ جا چکے ہیں۔ فرمس نے کہا، اگر مصر کے حالات بدل گئے تو میں جلد واپس آنے کی کوشش کروں گا، لیکن اگر میں نہ آ سکا تو بابلون میں میرا گھر اور سرائے تمہاری خدمت کا صلہ ہوگا۔ کاش آپ مجھے اپنے ساتھ لے جاتے۔ فرمس نے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ ہم دوبارہ ملیں گے۔ ارکموس نے قدرے بے چین ہو کر کہا، جناب آپ کو دیر ہو رہی ہے، جلدی کیجیے۔ کلوڈیس نے انطونیہ اور فرمس کے کسی توقف کے بغیر کشتی میں سوار ہو گیا۔ طلوع صبح کے وقت کشتی بابلون سے چند میل دور آ چکی تھی اور کلوڈیس اور انطونیہ گہری نیند سو رہے تھے۔ فرمس آسم کے قریب بیٹھا، اس کی نگاہیں آسم کے نحیف و لاغر چہرے پر مرکوز تھی۔ وہ بار بار آسم کی نبض پر ہاتھ رکھتا اور اس کے چہرے پر اضطراب کے آثار ظاہر ہونے لگتے۔ طلوع آفتاب کے تھوڑی دیر بعد آسم نے کراتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور فرمس نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اب آپ کا بخار کم ہو رہا ہے، آپ کب آئیں گے؟ اب کب آئے؟ میں کہاں ہوں؟ آسم نے نحیف آواز میں پوچھا۔ ہم پچھلے پہر کشتی میں سوار ہوئے تھے، اس وقت آپ کا بخار بہت تیز ہے، ہم بابلون سے چند میل دور آ چکے ہیں۔ کلوڈیس کہاں ہے؟ وہ سو رہا ہے۔ آسم نے کہا، میں اس حال میں زیادہ دور آپ کا ساتھ نہیں دے سکوں گا، اگر کلوڈیس مجھے بابلون میں چھوڑ دیتا تو اچھا ہوتا۔ فرمس نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ کلوڈیس آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، میں بھی آپ کو اس حالت میں چھوڑنا گوارا نہ کرتا۔ آپ کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے، شام کے ساحل کی خوشگوار آب و ہوا آپ کو صحت مند کر دے گی۔ آسم کے چہرے پر ایک مفہوم مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے کہا، کلوڈیس کے عزائم مجھ سے پوشیدہ نہیں، میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے اپنے وطن لے جا رہا ہے۔ آپ کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ میں اب صرف مجبوری اور بے بسی کی حالت میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں۔ میرا شروع سے یہ ارادہ تھا کہ کلوڈیس کسی دن اپنے گھر پہنچ جائے۔ مجھے اس بخار کا خاصا تجربہ ہے۔ کلوڈیس سے آپ کی کیفیت معلوم کرنے کے بعد میں اپنے گھر سے آپ کے لیے ایک دوا لے آیا ہوں، آپ اسے آزما کر دیکھیے۔ فرمس نے چمڑے کے تھیلے سے چاندی کی ایک ڈبیا نکال کر کھولی، اس میں سے تھوڑا سا سفوف نکال کر آسم کی ہتھیلی پر رکھ دیا، پھر جلدی سے اٹھا کر پیالہ پانی سے بھرا اور آسم کو پیش کرتے ہوئے کہا، آپ یہ دوا کھا لیجیے۔ آسم نے اٹھ کر دوا منہ میں ڈالی اور پانی کے چند گھونٹ پینے کے بعد دوبارہ لیٹ گیا۔ کچھ دیر دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، پھر فرمس نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا زخم دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے زخم سے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، وہ قریباً منجمد ہو چکا ہے، لیکن اس بخار نے مجھے زندگی سے مایوس کر دیا۔ شاید قدرت کو یہی منظور تھا کہ مرنے سے پہلے زندگی کی تمام خواہشوں سے کنارہ کش ہو جاؤں۔ نہیں، میں آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، مجھے یقین ہے کہ قدرت آپ سے کوئی بڑا کام لینا چاہتی ہے، آب و ہوا کی تبدیلی سے آپ کی صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ آسم نے کہا، جب میں اپنی ماضی کے متعلق سوچتا ہوں تو مجھے اپنے عزائم اور اپنی خواہشوں پر ہنسی آتی ہے۔ میں نے ہر موڑ پر اپنے لیے وہ راستہ اختیار کیا جو پہلے راستے سے زیادہ غلط تھا۔ فرمس نے کہا، اگر انسان اپنی آنکھوں سے صحیح راستہ دیکھ سکتا تو آج دنیا کی یہ حالت نہ ہوتی۔ ظلم و وحشت باربریت کے اس دور میں ہمیں کسی ایسے رہنما کی ضرورت ہے جس کی نگاہیں ہمارے فہم و ادراک کی سرحدوں سے آگے دیکھ سکتی ہوں۔ ظلم گدے کے مسافر سلامتی کا راستہ دیکھنے کے لیے ایک نئے آفتاب کے منتظر ہیں، اور جب وہ آفتاب نمودار ہوگا، آپ جیسے لوگ جن کے سینوں میں کسی برائی سے اجتناب کرنے کی ضرورت اور کسی اچھائی کو قبول کرنے کی خواہش موجود ہے، ایک نئے دور کے مشل بردار بن جائیں گے۔ آسم نے اپنے خشک ہونٹوں پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ میرے دل میں کسی اچھائی کو قبول کرنے کی خواہش موجود ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میں حوادث کے طوفان میں ایک تنکے کی طرح بہہ رہا ہوں، ایک پیاسے آدمی کی طرح سراب کے پیچھے دوڑ رہا ہوں؟ فرمس نے جواب دیا، آپ میرے لیے اجنبی نہیں ہیں۔ ایک ایسے آدمی کو آپ کے متعلق کوئی غلط فہمی نہیں ہو سکتی جس کی گردن آپ کے احسانات کے بوجھ سے جھکی ہوئی ہے۔ آپ نے 2 مرتبہ میری جان اور عزت بچائی ہے، اور تیسری مرتبہ آپ نے ہمارے لیے اس جہنم سے باہر نکالا ہے جہاں ہم زندگی کے بجائے موت سے زیادہ قریب تھے۔ آج اگر آپ انطونیہ اور اس کے شوہر کے دل کا حال جان سکیں تو آپ کو یہ
کارنامہ کسرا کی ساری فتوحات سے زیادہ شاندار معلوم ہوگا۔ آسم نے کہا مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ کلوڈیس اپنے وطن جا رہا ہے، لیکن یہ کارنامہ نہیں ہے، بلکہ میں کلوڈیس کا احسان مند ہوں کہ وہ ایک بیمار اور ایک بے بس آدمی کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو مجھے کشتی سے اٹھا کر دریا میں پھینک سکتا تھا۔ آسم آپ کیا کہہ رہے ہو؟ اگر میں ایک درندہ ہوتا تو بھی آپ کی رفاقت مجھے انسان بنانے کے لیے کافی تھی۔ آسم نے چونک کر دوسری طرف دیکھا، کلوڈیس اور انتونیا اس کے قریب کھڑے تھے۔ وہ بیٹھ گئے۔ انتونیا نے کہا ابا جان آپ آرام کریں، اب میں ان کا خیال رکھوں گی۔ پھر وہ آسم کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ رات کے وقت آپ کو سخت بخار تھا۔ آسم نے جواب دیا اب میں کچھ ٹھیک ہوں۔ انتونیا کچھ دیر خاموشی سے آسم کی طرف دیکھتی رہی، اور پھر جب اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے تو اس نے کہا میں آپ کی شکر گزار ہوں، ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں۔ کنارے کے گھنے درختوں کے پیچھے ایک بستی دکھائی دے رہی ہے، فرمس نے کلوڈیس سے مخاطب ہو کر کہا اگر آپ کشتی کو تھوڑی دیر کے لیے کنارے پر لگا لیں تو میں آسم کے لیے تازہ دودھ لے آؤں۔ آسم نے کہا نہیں، آپ کو میری خاطر اس بستی میں جانے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ فرمس نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا مجھے کوئی خطرہ نہیں، ایران کے سپاہی اب ان بستیوں کا رخ نہیں کرتے، اب وہ لگان کے وصول کا کام بھی مقامی کرندوں کے سپرد کر چکے ہیں۔ کلوڈیس نے جو راستے میں قبالی کفتبی ملاحوں کی زبان کے چند جملے سیکھ لیا چکا تھا، ملاحوں کو کشتی کنارے لگانے کا حکم دیا، اور تھوڑی دیر بعد فرمس لکڑی کا ایک ڈول ہاتھ میں لیے کشتی سے اترا اور بستی کی طرف چل دیا۔ ایک ساتھ بعد وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ بستی کا ایک نوجوان دودھ سے بھرا ہوا ڈول اٹھائے ہوئے تھا۔ آج کی قسط کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔